بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ پچھلے ہی لیکچر کا ایک تسلسل ہے۔ آ، اس میں پچھلے آ، سبق کے اندر ہم نے آ، کتب حدیث کی مختلف اقسام کا مذاکرہ کیا تھا۔ آ، ہوں اس میں احادیث کی نوعیت یا ترتیب تالیف کے لحاظ سے کتب حدیث کی چند جو نمایاں جو 8-10 غالباً 10 قسم کی 10 انواع کا ذکر کیا تھا، اور اس کا نام دیا تھا مصادر اصلیہ۔ اور آج جو ہے وہ ہم اسی کیٹیگری میں یعنی کتب حدیث کی اقسام میں مصادر ثانویہ کی جو بڑی بڑی انواع ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ مصادر ثانویہ سے مراد وہ تحقیق کی اصطلاح کا مصدر ثانوی نہیں ہے، جس میں ہم مراد لیتے ہیں کہ یعنی سیکنڈری سورسز وغیرہ۔ یہ ہے تو ظاہر ہے کہ پرائمری ہی سورسز، اور اپنی یعنی متنوع قسم کی جو محدثین نے یعنی علوم حدیث کی خدمات کے مختلف جو پہلو ہیں اس پہ انہوں نے جو قلم اٹھایا اور نئے سے نئے انداز میں کتابیں لکھیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو بالکل جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ حدیث کی کچھ کتابیں تو ایسی ہیں کہ جن کے مؤلفین نے اس میں درج حدیث کو اپنے سند سے انہوں نے ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ حدیث کے وہ متون ہیں کہ جس میں پہلی پہلی بار وہ حدیث آ، آ، یعنی ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے وہ ملتی ہے۔ لیکن اسی حدیث کا اگر حوالہ چاہے وہ اس کی شرح کرتے ہوئے ہو، یا اس کتاب کا اختصار کرتے ہوئے ہو، یا اس کتاب کی نئی تبویب کے ذریعے سے ہو، تو جب اس کا حوالہ کسی اور ذریعے سے آئے گا تو اس کو ہم نے یہاں پہ مصادر ثانویہ کے اندر شامل کیا ہے۔ تو اس نوع کی جو کتابیں ہیں ان کی زیادہ تر جو بڑی بڑی جو اقسام ہیں جو وہ کون سی ہیں؟ اس میں یعنی یہ عمومی طور پہ ہم نے تقسیم کیا ہے، وگرنہ اس نو کے اندر بھی بعض کتابیں جو ہیں وہ مصادر اصلیہ سے ہی تعلق رکھتی ہیں، یعنی اس میں مصنفین نے مؤلفین نے ان کے اندر شامل جو حدیث ہیں وہ اپنی ہی سند سے ان کو ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر وہ ثانوی مصادر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تقریباً 9 کتابوں کو، 9 کیٹیگریز کو ہم یہاں پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کی شروع، یہ بھی حدیث کی کتب کا ایک یعنی بڑا ذخیرہ ہے جو شروحات حدیث کے عنوان سے ذخیرہ حدیث کے اندر ملتا ہے، اور اس کے اندر بہت بڑی بڑی شروح لکھی گئیں۔ خاص طور پہ جو کتاب جتنی قدیم ہے اس کی خدمت جو ہے وہ اسی قدر زیادہ ہوئی ہے، اور متقدمین سے لے کر متاخرین تک مختلف زمانوں کے اندر اس کی ہر طرح کی اپنی اپنی انداز سے اس کی شروحات لکھی گئیں۔ صحیح بخاری ہے، اسی طرح صحیح مسلم ہے، یا دیگر کتب ستہ میں سے جو دیگر سنن وغیرہ ہیں، مسند مسانید ہیں مختلف، تو ان کتابوں کی اچھی خاصی بڑی شروحات موجود ہیں۔ یہ شروحات کا سب کا تو تعارف جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی ہی یہ بڑی معروف شرح ہے، یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر۔ مثال کے طور پہ فتح الباری جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ شروحات کی کیٹیگری کی یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر ہی کے ہمعصر ایک تھے علامہ عینی۔ حافظ ابن حجر شافعی تھے، یہ حنفی عالم ہیں،
انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی عمدۃ القاری، یہ بھی اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے۔ اسی طرح سے ان دونوں کتابوں سے نسبتاً زیادہ طویل اور بعض خصوصیات کے لحاظ سے زیادہ نمایاں اور بڑی منفرد کتاب وہ ہے التوضیح لشرح الجامع الصحیح، یہ ابن ملقن کی ہے۔ یہ ابن ملقن جو ہیں رحمہ اللہ تعالی، یہ حافظ ابن حجر کے یعنی حافظ ابن حجر سے پہلے کے ہیں، حافظ ابن حجر کے بلکہ یوں سمجھ لیجیے اساتذہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ زین الدین عراقی حافظ ابن حجر کے استاد ہیں، اور وہ ابن ملقن کے شاگرد ہیں۔ تو یوں کہہ لیجیے کہ یہ التوضیح جو ہے یہ فتح الباری سے بھی پہلے کی کتاب ہے۔ باقی جدید دور میں تو خیر بہت بڑی بڑی شروحات لکھی گئی ہیں اب اس سے بھی زیادہ، لیکن یہ ہے کہ اس دور سے ہی اس کی یعنی یہ تقریباً کوئی 8ویں صدی ہجری کی یہ کتابیں ہیں، اور حافظ ابن حجر کا یہ 9ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ تو اسی طرح سے مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی بہت طویل شروحات، تو شروحات جو ہیں یہ ایک مستقل ذخیرہ حدیث ہے، حدیث کی کتابوں کا ایک بہت بڑا بہت بڑی کیٹیگری ہے، کہ جس کے اندر بڑی شاندار بڑی جامع کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئیں، اور یہ زیادہ تر یہ محدثین تھے، حفاظ تھے، تو انہوں نے فن حدیث کے مختلف پہلوؤں سے حدیث کی شرح کی ہے۔ احادیث الاحکام، اس کی ہم زیادہ تفصیل ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ آ، سبق نمبر 11 کے آخر میں ہم نے جو روایت سے متعلقہ جو علوم ہیں اس کے ذیل میں ہم نے فقہ الحدیث جو پڑھا تھا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث الاحکام پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس میں کچھ کتابوں کا تعارف آ گیا تھا۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر یعنی ثانوی مصادر یعنی اسی کیٹیگری سے یہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے بہت سی کتابوں کے مختصرات، ان کی تلخیصات، ان کی تجریدات وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر لکھی گئیں۔ تجرید یا تلخیص جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کی صرف احادیث کو برقرار رکھا جائے، اس کی اسناد کو حذف کر دیا جائے، اسناد سے ان کو مجرد کر کے صرف احادیث جو ہے وہ جمع کی جائے، اور احادیث میں بھی اگر اس محدث نے ایک ہی حدیث کو اگر فرض کریں اپنی 5 سندوں سے روایت کیے ہے، تو 5 ابواب کے اندر ذکر کیے ہے، تو اس حدیث کی یعنی اگر متن ایک ہی ہے تو تجرید کے اندر یا تلخیص کے اندر مقررات کو حذف کر دیا جاتا ہے، ریپیٹیشن جو ہوتی ہے وہ ساری اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور صرف ایک حدیث کو، ایک متن کو باقی رکھا جاتا ہے۔ یہ تقریباً بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، صحاح ستہ ہیں یا اور دیگر جو کتابیں ہیں، ان کی تلخیصات اور تجریدات وغیرہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ کچھ سے تو آپ حضرات میں سے بہت سے واقف ہیں، جو شریعہ اکیڈمی کا جو نصاب ہے اس کے اندر ہم نے بخاری شریف کی تجرید کو شامل کیا ہے، اس کے کچھ ابواب کو۔ تو مختصر صحیح البخاری المسمى التجرید الصریح، یہ علامہ زبیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ تلخیص ہے، تو التجرید الصریح اس کا نام ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی بھی بہت سی مختصرات ہیں، سب سے معروف جو ہے وہ علامہ منذری کی ہے، عبدالعظیم منذری رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ علامہ منذری نے اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کی مختصرات لکھی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی حافظ منذری ہی کی سنن ابی داود کی ایک اس کا ایک اختصار شدہ ایک مجموعہ ہے، اور اسی طرح سے ایک بڑے حنفی عالم ہیں ابو الفضل تاج الدین مکی رحمہ اللہ، یہ ان کی ہے مختصر جامع الترمذی۔ تو اس کے اندر بھی ایسے ہی اسناد وغیرہ ساری جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہیں، اور مقررات جو ہے وہ محذوف کر دیے گئے ہیں۔
اسی طرح سے ایک بڑی کیٹیگری اس نوعیت کی کتابوں میں، یعنی ثانوی مصادر کے اندر، وہ اربعین کی ہے، ان کو اربعینات بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 احادیث یاد کرنے یا اس کو جمع کرنے کے حوالے سے فضیلت ذکر فرمائی ہے، اپنی شفاعت وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ اس حدیث کے تقریباً جتنی بھی سندیں وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ قوی نہیں ہیں، لیکن امت نے اس کو بہت زیادہ اس سے اس کا تعامل جو ہے وہ رہا، بالکل شروع سے ہی محدثین نے مختلف موضوعات پر 40 احادیث جو ہے وہ جمع کرنے کا اہتمام کیا، اور امت کے تقریباً ہر دور میں بڑے بڑے نامور محدثین نے اربعین کے نام سے کوئی نہ کوئی کتابچہ، کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی مختلف جو ہے وہ اس طرح کا ذخیرہ ان کا ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا، امام بیہقی رحمہ اللہ، ابن عساکر، امام غزالی، امام رازی، امام نووی، ابن حجر، امام سیوطی، شاہ ولی اللہ وغیرہ، یعنی ایک بڑی لمبی فہرست ہے اربعینات کی۔ تو اربعین میں 40 احادیث کو جمع کیا جاتا ہے، یہ دونوں طرح کی ہیں۔ بعض میں مضامین کے لحاظ سے جامعیت کو دیکھا جا دیکھ دیکھ کے کسی مؤلف نے ان کو جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ان 40 احادیث پہ اگر عمل کر لیں تو یہ دین کے تقریباً تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ اور بعضوں نے کسی خاص موضوع پر اربعین وہ لکھی، جیسے عمومی طور پہ جو ہیں وہ الاربعون، امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک یہ کتابچہ ہے الاربعون الصغریٰ کے عنوان سے، چونکہ چھوٹی کتاب ہے اس لیے الاربعون للبیہقی۔ اسی طرح سے امام نووی کی غالباً میرا اندازہ یہ ہے کہ جتنی بھی اب تک اربعین کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو الاربعون ہے، شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ معروف کوئی اور مجموعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت دی، ابھی بھی الاربعین جو ہے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر بہت سے حضرات نے اس کی خدمت کی، شروحات آگے لکھیں، اور اس کے مزید آگے اس کی تخریجات کیں، اور کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی خدمت کی گئی ہے۔ تو الاربعون للنوویہ، یا للنووی رحمہ اللہ تعالیٰ، یا الاربعون النوویہ۔ اسی طرح سے مختلف موضوعات پر بھی وہ لکھنے کا رواج شروع سے رہا، جیسے یہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے کتاب الاربعین فی مناقب امہات المؤمنین۔ آ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ ماضی، بلکہ یہ موجودہ دور میں جو ہے وہ آ، ایک دن ایسے میں دیکھ رہا تھا تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو ادارہ ہے نا منہاج القرآن، انہوں نے ایک بڑا اچھا ان کا پروجیکٹ مجھے لگا کہ انہوں نے مختلف موضوعات پہ اربعین کے عنوان سے احادیث کو جمع کرنا شروع کیا ہے، اور غالباً اب تک جو ان کی چھپ گئی ہیں وہ 60 کے قریب ہیں اربعینات، مختلف موضوعات پہ، یعنی عبادات کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ایک الگ مجموعہ جات ہیں، اسی طرح سے معاملات کے حوالے سے الگ ہیں، تو ان کا اربعینات کے مختلف جو ہے وہ سیٹ ہیں۔ تو قرآنیات کے حوالے سے، اسی طرح سے فضائل کے حوالے سے، تو یوں ان کے غالباً 60 کے قریب جو ہے وہ اربعینات جو ہے وہ چھپ چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تعداد ہو گئی ہو۔ اسی طرح سے ایک بڑی کیٹیگری احادیث کی کتابوں میں وہ ہے جس میں عمومی نوعیت کی احادیث، یعنی جو ایک عام آدمی کی، جس میں کوئی بہت زیادہ فقہی احکام، یا اس میں یعنی ایک حکم سے متعلق مختلف متنوع روایات وغیرہ کو لینا، اس فقہی یعنی پہلوؤں سے قطع نظر ایک عام آداب، مکارم و اخلاق وغیرہ کے حوالے سے جو ایک عام مسلمان کا ایک تربیتی نصاب ہے، اس موضوع پر بھی
بالکل شروع سے ہی محدثین نے مختلف زمانوں کے اندر مختلف شاندار قسم کی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور یہ ایک مستقل موضوع بن گیا ہے احادیث کی کتب کا۔ تو اس کیٹیگری کے اندر دو طرح کی ہمیں کتابیں ملتی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس میں کسی خاص اخلاقی پہلو پہ یا کسی خاص حکم شرعی کے اوپر کوئی احادیث جمع کی گئی ہیں۔ فرض کیجئے کہ مثال کے طور پہ جہاد کے حوالے سے احادیث جو ہیں وہ جمع کر دی گئیں، قیام اللیل کے حوالے سے جمع کر دی گئیں وغیرہ۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں سارے ہی دینی پہلوؤں پر، یعنی چاہے وہ نوافل سے متعلقہ ہوں، اخلاق و آداب وغیرہ سے متعلقہ ہوں، اس میں بڑی جامع قسم کی کوئی نہ کوئی حدیث کی کتابوں کا کوئی نہ کوئی حدیث کا کوئی نہ کوئی مجموعہ جو ہے وہ، یعنی کسی ایک موضوع پر بھی، اور دین کے سارے ہی اخلاقی پہلوؤں کے لحاظ سے مختلف موضوعات پر دونوں طرح کی یعنی کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے الزہد والرقائق۔ اچھا، یہ جو بڑی کتابیں ہیں نا، ان کے بھی جو آداب کا یا رقائق کے جو ابواب ہیں، وہ براہ راست اس سے متعلق وہ تو ہیں ہی، ان کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن الگ سے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور الگ سے ایک تصنیف یا تالیف جو ہے وہ ایک جمع کر دی کہ احادیث کو ملا کر ایک تالیف جو ہے وہ ان کی طرف سے آ گئی، مستقل تصنیف۔ اس حوالے سے یعنی یہ ایک پوری کیٹیگری بن جاتی ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک الگ سے ایک تالیف ہے، الزہد والرقائق۔ رقائق اصل میں کہتے ہیں ایسی نصیحتوں کو جس سے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، تو جس میں دنیا سے بے رغبتی کے مضامین ہیں، اور آخرت کی ترغیب ترغیبی پہلوؤں کا بیان ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے کتاب الورع ہے مثال کے طور پہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے نا۔ ورع کہتے ہیں تقوی کو، تو تقوی سے متعلق انہوں نے اس طرح کی احادیث وغیرہ وہ ساری اس میں جمع کر دی ہیں۔ اب یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک یا امام احمد ابن حنبل کی جو کتابیں ہیں وہ اس طرح سے ثانوی مصادر نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں ایسی کتابیں بھی ملیں گی جو متقدمین نے لکھی ہیں، وہ براہ راست اس کے اندر اپنی اسناد سے وہ روایت آگے کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو کتابیں ہیں وہ آپ کو اس کیٹیگری کے اندر وہ ثانوی ہی نوعیت کی ملتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے یہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی معروف کتاب ہے شعب الایمان۔ یہ طویل کتاب ہے، کوئی 8 9 جلدوں میں ہے، اس کی آخری جلد جو ہے وہ تو چلیں فہارس وغیرہ کی، تو تقریباً یہ کوئی 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے شعب الایمان، علامہ بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ بھی ایمان کے مختلف شعبوں کا جس میں حدیث میں جن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے، جو جن کو ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے، یا ان منکرات کا بیان جو ایمان کے منافی ہیں کہ ان سے اجتناب کرنا، ظاہر ہے کہ وہ در حقیقت ایمان کو ہی پختہ کرنے کی وہ ایک طرح کی کوشش ہے۔ تو اس طرح کے سارے آ، مختلف پہلوؤں کا اس میں بیان ہے۔ اور اسی طرح سے اسی کیٹیگری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی الادب المفرد بھی آ جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی ہی معروف کتاب ہے، اور اس میں بھی آداب کا مختلف آداب کا تذکرہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ریاض الصالحین وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتی ہے۔ ریاض الصالحین کے اندر بڑی جامع قسم کی، یعنی دین کے تقریباً تمام پہلوؤں کو، جو ایک عام مسلمان کا ایک تربیتی نصاب ہے، اس سے متعلق یہ احادیث ہیں، بغیر کسی قسم کے کوئی فقہی اختلافات کے، یا اس کے اندر کوئی بحث و تمہیز کے، یعنی سادہ سے انداز میں ایک، یعنی ایک جو تربیتی نصاب وہ اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔
اسی طرح سے کتابوں کی اسی مکارم و اخلاق کے حوالے سے کتابوں کی ایک کیٹیگری ایسی ہے جس کو الترغیب و ترہیب کہا جاتا ہے. یعنی الترغیب و ترہیب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ترغیب یعنی مرغوب اور مطلوب جو چیزیں ہیں ان کی ترغیب، اور جو ممنوع چیزیں ہیں ان سے ڈرانا. ترہیب کہتے ہیں ڈرانے کو. حسن ابن شاہین رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو کہ 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. ان کی تو مستقل کتاب ہے، یعنی اپنی سند سے انہوں نے احادیث جو ہے وہ لکھی. اور لیکن ان سے زیادہ جو شہرت ہے وہ الترغیب و ترہیب علامہ منذری کی کتاب کی ہے. یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے، اور بہت ہی شاندار کتاب ہے اس لحاظ سے کہ اس کتاب کی بھی بہت خدمت کی گئی ہے. 4 یا 5 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے مختلف مکتبوں میں. تو اس میں خاص طور پہ اس کی خدمت کے حوالے سے 2 کتابیں بڑی معروف ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلخیص کی ہے. اس تلخیص نے اس کو 4 چاند لگا دیے. یعنی یہ جو ایک بڑا لمبا چوڑا انہوں نے بہت سے ایسی جو ان کو مختلف ابواب کو جو پھیلایا تھا، اس کا بڑا جامعیت کے ساتھ انہوں نے ایک جلد کے اندر اس کا اختصار فرمایا ہے. اس کا نام ہے تہذیب الترغیب و ترہیب. یہ ایک جلد کے اندر ہے. اسی طرح علامہ یوسف قرضاوی نے 2 جلدوں کے اندر اس کی تلخیص لکھی ہے، المنتقى من الترغیب و ترہیب. حافظ ابن حجر کی تو یہ کتاب ہے، تہذیب الترغیب و ترہیب. تو یہ کتابیں اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہیں کہ ان کتابوں کو مستقل طور پہ اپنے مطالعے کا حصہ بنانا چاہیے. ان میں سے کوئی نہ کوئی کتاب ضرور مطالعے میں رہنی چاہیے. چاہے ساری کتابیں ہی ایسے کریں کہ شعب الایمان کا پہلے مثلا مطالعہ شروع کر دیں. یہ ساری کتابیں وہ ہیں جن کا بآسانی آپ کو ترجمہ اردو کا مل جائے گا. خاص طور پہ ابتدائی 2 کتابیں وہ چھوڑ بھی دینا تو شعب الایمان، اس کی اس کا اردو ترجمہ موجود ہے. ترغیب و ترہیب کا موجود ہے. تہذیب الترغیب و ترہیب کا بھی موجود ہے ترجمہ. ریاض الصالحین کی تو اردو میں شروحات بھی موجود ہیں، چونکہ یہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے. الادب المفرد، اس کے بھی کئی اردو ترجمے ہوئے ہیں، کئی ہوئے ہیں. ایک کتاب زندگی کے نام سے کسی نے کیا ہے ترجمہ اس کا. اور بھی ہم، ایک ایک اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے بھی اس کا ایک ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا، تو اردو کے اندر ہی. تو خیر یہ ساری کتابوں کے اردو تراجم موجود ہیں. تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کتاب مطالعے میں ضرور رہنی چاہیے. ایک بھلے ایک ہی کتاب کو ایک مرتبہ ختم ہو دوبارہ سے نہ مطالعے میں، تو اس کے اندر تمام احادیث ہی ایسی ہیں کہ یعنی جس کا نا وہ رقائق کے ساتھ جن کا تعلق ہے، عملی عمل پہ ابھارنے والی تو نصیحتیں، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس موضوع پر اردو کے اندر بھی کئی بڑی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو میں نے وہ بھی 3 4 کتابوں کو اس میں شامل کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک مولانا بدر عالم میریٹھی، ان کی ایک کتاب ہے ترجمان السنہ، یہ بھی اسی کیٹیگری کی ہے. یہ مکمل نہیں کر پائے تھے، ان کے ذہن میں ایک پورا خاکہ تھا ایک بڑی ترتیب کے ساتھ کتاب لکھنے کا. تو یہ صرف 4 جلدیں ہی لکھ پائے ہیں، اور وہ 4 جلدیں اچھی خاصی ضخیم ہیں. تو یہ ترجمان السنہ کے نام سے. اسی طرح سے جو سب سے زیادہ اچھی اور پسندیدہ جو کتاب مجھے لگتی ہے وہ معارف الحدیث ہے. مولانا محمد منظور نعمانی بڑے معروف عالم دین ہیں. ان کے صاحبزادے، ہو سکتا ہے ان کا آپ نے مختلف بیانات وغیرہ سنے ہوں. بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. مولانا سجاد نعمانی، یہ ان کے والد صاحب تھے مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ. تو مولانا منظور نعمانی کی یہ جو کتاب ہے معارف الحدیث، یہ 8 حصوں پر مشتمل ہے، لیکن 4 یا 5 جلدوں میں چھپی ہوئی مل جاتی ہے. بعض مکتبوں نے 4 جلدوں میں چھاپا ہے اس کو، بعضوں نے 5 جلدوں میں. تو بہت ہی شاندار کتاب ہے.
تو اردو کے اندر اگر اپنے مطالعے کے اندر کوئی نہ کوئی کتاب رکھنا چاہیں تو یہ کتاب بہت اچھی ہے. اسی طرح سے ایک مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی 8 جلدوں کے اندر یہ تفہیم الاحادیث نام سے یہ کتاب ہے. لیکن یہ کتاب جو ہے وہ ابتدائی سطح پہ اگر کوئی مطالعہ ایسا ایسا کرنا چاہے تو اس کو ریکمینڈ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اس طرح سے تصنیف نہیں ہے. یہ ایک صاحب مولانا عبد الوکیل صاحب ہیں، انہوں نے مولانا مودودی صاحب کے جو لٹریچر کے اندر جو احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر جو تشریحات یا تراجم وغیرہ ملے، انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے. تو اس طرح کی جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ایک بڑی پر لذت ایک روانی اور اس میں ایک چاشنی سی محسوس ہوتی ہے پڑھتے ہوئے، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس طرح کی روانی اور سلاست نہیں ہے جس سے یعنی کسی حدیث کی خالص جو ہے وہ فقہی تشریح آ رہی ہے، کسی حدیث کی قانونی پہلو سے آ رہی ہے، کسی حدیث کی سیاسی پہلو سے اس کی تشریح آ رہی ہے. تو انداز جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے کسی کو کسی کتاب میں ذکر کی ہے، کسی حدیث کو کسی کتاب میں ذکر کی ہے، ایک حدیث کا موضوع کچھ اور ہے لیکن اس کو کسی اور باب میں بیان کیا ہے. تو یہ بہرحال کام تو اچھا ہے. یعنی 8 جلدوں کے اندر انہوں نے احادیث کا ایک پورا تفہیم الحدیث کے نام سے جمع کر دیا، لیکن بہرحال اس کے اندر مولانا مودودی یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ان کی مستقل تصنیف نہیں ہے. اس لحاظ سے پڑھتے ہوئے اس طرح سے سلاست جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو لیکن مختصر کتابوں میں اس کیٹیگری کی مختصر کتابوں میں یہ والی کتاب بہت اچھی ہے، اس کا نام ہے تعلیم الحدیث. یہ مولانا عبد الکریم پاریخ ان کی کتاب ہے، اور یہ 3 حصوں میں ہے، اول دوم سوم. تو اس میں اپنا کوئی سارے حصے اکٹھے چھپے ہوئے ہیں، کوئی تقریباً 700 صفحے کی یہ کتاب ہے. تو اس میں بھی بڑی جامع قسم کی کچھ احادیث ہیں، ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح وغیرہ کی گئی ہے. اچھی کتاب ہے یہ بھی. تو بہرحال کوئی بھی کتاب ملے، یا پچھلی کتابوں کے بھی اردو تراجم دستیاب ہیں اور یہ کتابیں بھی موجود ہیں، تو ان کو اپنے مطالعے میں ضرور رکھنا چاہیے. تو حدیث کے مطالعے کو اسی انداز سے کہ گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں سے لطف اندوز ہم ہو رہے ہیں. آپ کے اقوال، آپ کے افعال، اس زمانے کا ایک اس کی جھلک صحابہ بیان کر رہے ہیں. تو وہ اس انداز سے جو ہے وہ ان سے استفادہ رکھنا چاہیے. تو یہ بہت بابرکت مشغلہ ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یعنی ایک بڑی پیاری فضیلت ہے کہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے اس شخص کو. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تر و تازگی وہ صفت ہے جو اہل جنت کو جنت میں ملنے والی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربیہا ناظرہ. تو یہ جنتی صفت کی دنیا کے اندر حاصل ہو جائے تو دین یعنی حدیث کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے اشتغال ضرور رکھنا چاہیے. تو بہرحال کوئی بھی کتاب اپنے مطالعے میں رکھی جا سکتی ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ مل کے کسی سرکل کے اندر ان کو پڑھا جائے، اس سے استفادہ کیا جائے. ہمارے استاد حضرت مولانا زاہد صاحب حفظہ اللہ، وہ ریکمینڈ کرتے تھے کہ 3 کتابوں میں سے کوئی ایک ضرور مطالعے میں رکھنی چاہیے، یا شعب الایمان، اور یا ترغیب و ترہیب، اور اگر کوئی یہ دو نہ کر سکے تو کم از کم ریاض الصالحین. تو علماء کو خاص طور پہ کہ ان 3 کتابوں کو ضرور ہر وقت جو ہے وہ اپنے مطالعے کے اندر رکھنا چاہیے. اچھا جی، اسی طرح سے اس کیٹیگری کے اندر ایک یہ بھی نو ہے پوری کہ جس میں احادیث قدسیہ
جمع کی گئی ہیں کتابوں کے اندر۔ احادیث قدسیہ کا کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، یعنی یہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ تو ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مبارک باتیں ہی وحی پر مبنی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لیکن جس میں آپ باقاعدہ یہ لفظ، جس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ اللہ عز و جل سے روایت کر رہے ہیں، یا آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے، تو اس روایت کو حدیث قدسی، حدیث ربانی، حدیث الہی، کوئی بھی عنوان جو ہے وہ اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس عنوان سے کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، کتاب المواعظ فی الاحادیث القدسیہ۔ اس پہ احادیث قدسیہ سے کہ مختلف مواعظ اور اس کی یعنی کچھ شرح جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ کتاب ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ الاحادیث القدسیہ الاربعینیہ، تو اربعون بھی ہے اور حدیث قدسی۔ تو اسی طرح سے جدید دور میں تو احادیث قدسیہ میں بڑے اچھے اچھے مجموعہ جات ہیں۔ یہ ایک صاحب ہیں عبدالسلام ابن محمد ابن عمر آلوش، ان کی ہے الجامع فی الاحادیث القدسیہ، غالباً ایک ہی جلد میں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو کتاب ہے یہ قدر مفصل ہے، جتنی بھی احادیث قدسیہ پہ لکھی جانے والے مجموعہ جات ہیں، یہ دو جلدوں میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر عمر علی عبداللہ، الاحادیث القدسیہ۔ تو اس میں کچھ حدیث قدسی سے متعلق کچھ مختلف مباحث کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ جو ہے وہ ان کا مجموعہ بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ مصادر ثانویہ میں ایک حدیث کی کتابوں میں ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جس میں اطراف پہ کام ہوا ہے۔ اطراف طرف کی جمع ہے، حدیث کا جو پہلا جملہ ہوتا ہے اسے طرف کہا جاتا ہے۔ تو آج کل تو چونکہ یہ کام سارا مکمل ہو چکا ہے، بلکہ اس کو یعنی ڈیجیٹلائز کر لیا گیا ہے، لیکن قدیم زمانے میں یہ ایک بڑا، بلکہ اس کا آغاز ظاہر ہے اسی طرح کی کتابوں نے وہ کیا اس کو سہل کرنے میں، تاکہ تخریج وغیرہ آسان رہے، کہ حدیث کا جو پہلا جملہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس پہلے جملے کہ یعنی یہ جو پہلے جملے کو ذکر کیا جاتا کہ اس جملے سے آغاز یعنی جن روایات کے اندر ہوا ہے کن صحابہ سے مروی ہیں اور کس کس کتاب میں ہیں۔ تو ایسی کتابوں کو کتب اطراف کہا جاتا ہے۔ حدیث کے جو ابتدائی جملے ہیں ان جملوں سے اصل مآخذ اور مصادر تک پہنچنا وہ کتب اطراف کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے۔ تو کتب اطراف پہ بھی کئی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اس میں خاص طور پہ دو کتابیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، بلکہ اس لحاظ سے بھی وہ زیادہ کہ اس میں زیادہ تر جو بڑی کتابیں ہیں، حدیث کے بڑے بڑے مصادر ہیں، وہ ان میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو علامہ جمال الدین مزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب یہ تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف، یہ کوئی یعنی کتاب تو یہ تقریباً کوئی 10-11 جلدوں پہ ہے، اور اس میں جمال الدین مزی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ انہوں نے ایک جو اپنا کتب ستہ جو ہیں، صحاح ستہ، ان کے ساتھ ساتھ شمائل ترمذی اور امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراسیل ایک کتاب ہے، یہ ان کتابوں کے انہوں نے اطراف کو جمع کیا ہے۔
ان کتابوں کا مثلا اگر کوئی پہلا جملہ حدیث کا ہے، اس کے بعد اس کی پوری سند، کس سند سے وہ روایت سنن میں، صحیح صحیحین میں یا صحیح بخاری میں یا مسلم میں یا مراسیل میں، کہاں کہاں کس سند سے کس صحابی سے وہ مروی ہے، یہ بڑا مغز کھپا دینے والا کام ہے، بہت اچھا خاصا تحقیقی نوعیت کا کام ہے۔ تو علامہ مزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آ، یہ بڑا ایک محیر العقول جو یہ کام یہ انہوں نے غالباً لکھا ہے اس کتاب کے آغاز میں بھی کہ میں نے کب شروع کیا، اور اختتام پہ بھی لکھا ہے کہ میں کب ختم کر رہا ہوں۔ تو ان کو 27 سال لگ گئے یہ کتاب مکمل کرنے میں، لیکن ظاہر ہے کہ انسانی کام کے اندر کچھ نہ کچھ وہ خامی رہ جاتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ ان کے بعد آئے تھے، تو یہ انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک تعلیق لکھی، النکت الظراف علی الاطراف۔ یہ بھی اگر یہ جمع کی جائے تو کوئی 4 5 جلدیں بن جاتی ہیں، لیکن موجودہ جو یہ کتاب جو چھپی ہوئی ہے دار الکتب العلمیہ، انہوں نے جو چھاپی ہے، تو اس میں یہ النکت الظراف جو ہے، یہ اسی کے حاشیے میں علامہ مزی کی بعض ان کے اوہام پہ اس کی تصحیح کی ہے، بعض اطراف میں انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ تو اس کتاب کا بڑا ایک اچھا نقد اور ذیل، یعنی اس کا ایک بڑا اچھا حاشیہ جو ہے، وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کتاب کے ساتھ ہی چھپا ہوا ہے۔ یوں مجموعی طور پہ یہ کچھ 16 جلدوں کے اندر یہ کتاب آج موجود ہے۔ یہ علامہ جمال الدین مزی رحمہ اللہ تعالیٰ نا، یہ بہت یہ قرون وسطیٰ کے اندر بڑا ایک زرخیز دماغ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا۔ یہ آپ حضرات کو شاید یاد ہو، ان کی ایک کتاب ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ کیوں جی؟ رجال کے تذکرے میں ہم نے ان کی ایک کتاب کا تذکرہ کیا تھا، تہذیب الکمال کا، شاید آپ کو یاد ہو، تہذیب الکمال۔ یہ جو تہذیب الکمال ہے، یہ حافظ مزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ تقریباً 35 جلدوں میں ہے وہ کتاب، بڑی اچھی خاصی طویل کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے گھرانے کو بڑا، یہ بڑے یعنی ماشاءاللہ نامور ہستیاں تھیں، صاحب علم ہستیاں تھیں۔ علامہ جمال الدین مزی کی اہلیہ جو ہے نا، وہ عائشہ بنت ابراہیم، ان کا بڑا اچھا تذکرہ ملتا ہے تاریخ کے اندر۔ بڑی قرآن پاک کی بڑی اچھی قاریہ تھیں، اور ماشاءاللہ بہت بڑی عالمہ بھی تھیں، وہ مفسرہ تھیں۔ اور شاید آپ جانتے ہوں کہ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جن کی البدایہ والنہایہ ہے تاریخ کے اوپر، یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ علامہ جمال الدین مزی کے داماد ہیں۔ تو اچھا، تو یہ کتب اطراف میں ایک تو یہ کتاب ہے تحفۃ الاشراف۔ اسی طرح سے دوسری ایک بڑی کتاب، وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ صحاح ستہ کے اطراف تو اس میں آگے ہیں، لیکن حدیث کی کئی کتابیں ایسی ہیں جن سے استفادہ بکثرت کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اطراف بھی، ان پہ بھی کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جو صحاح ستہ سے کے علاوہ جو ہیں، مثال کے طور پہ موطا امام مالک ہے، مسند شافعی ہے، یا شرح معانی الآثار ہے امام طحاوی کی، مستدرک حاکم ہے، مسند احمد ہے، سنن دار قطنی ہے وغیرہ۔ تو انہوں نے 10 کتابوں کا مزید انتخاب کیا، اور انہوں نے اطراف جمع کیے، ان کے اطراف پہ کام کیا۔ اور حافظ ابن حجر کا یہ جو کام ہے، یہ اگرچہ یعنی اسبقیت جو ہے کہ پہل پہل تو علامہ مزی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور ایک پیٹرن دے دیا تھا، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا کام تکنیکی لحاظ سے زیادہ تحقیقی ہے اور زیادہ معیاری ہے۔ تو انہوں نے یہ غالباً 18 19 جلدوں کے اندر ایک کتاب یہ لکھی، اتحاف المہارہ،
بالفوائد المبتکرہ من اطراف العشرہ. تو یعنی یہ جو اتحاف المہرہ ہے، یہ 10 مزید جو کتابیں تھیں ان کے اطراف پہ یہ مشتمل ہے. تو اس پہ علامہ جمال الدین مزی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے کام کی نوعیت میں بھی ٹیکنیکلی فرق ہے. علامہ جمال الدین مزی نے ان سے ان کی کتاب کے اندر ایک خامی یہ ہے کہ انہوں نے اسناد کو سب کو عنعنہ کے ساتھ لکھ دی ہے، اختصار کرتے ہوئے نا، کہ مثلا یہ حدیث کی ایک طرف ہے، اوپر اس کا پہلا جملہ لکھ کے نیچے سند کے اندر انہوں نے یہ نہیں ملحوظ رکھا کہ اس میں کسی میں اخبرنا ہے یا حدثنا ہے. ان سب کو انہوں نے بس صرف راویوں کے نام لکھے اور عن کے ذریعے سے ان کی آگے توضیح کر دی. لیکن اتحاف المہرہ میں ایسا نہیں ہے. اس میں جو اطراف کی آگے جو تخریج کی گئی ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ سند کو اسی کتاب کے حوالے سے ذکر کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کام بہت معیاری ہے، اتحاف المہرہ. خیر بہرحال یہ کتب اطراف جو ہیں یہ ایک مستقل کیٹیگری ہے. اس کا بھی علم ہونا چاہیے حدیث کے طالب علم کو کہ اطراف میں ہوتا کیا ہے. اسی طرح سے ایک یہ بھی ایک پوری نو ہے اس طرح کی کتابوں کی اقسام میں، کہ کتب تخریج. عام طور پہ حدیث کے موضوع کے علاوہ جو مختلف موضوعات پہ کتابیں لکھی جاتی تھیں، اس میں علماء جا بجا حدیثوں کے اندر حوالے دیتے تھے مختلف موضوعات پہ. مثلا کسی نے تفسیر کی کتاب لکھی تو انہوں نے تفسیر کے اوپر جو ہے وہ جو مختلف کسی آیت کے کی تشریح یا اس کے اپنا شان نزول پہ کوئی حدیث آ گئی، وہ انہوں نے حدیث نقل کر دی. لیکن وہ حدیث کہاں پہ ہے، کس کتاب میں اس کی سند موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ان کی تخریج یہ ایک مستقل ایک تحقیق ہوتی تھی. تو اسی طرح فقہ کی کوئی کتاب کسی نے لکھی تو فقہ کے اندر تو ہر مسئلے کے بعد ظاہر ہے کسی نہ کسی حدیث کا حوالہ آئے گا یا کسی اثر کا حوالہ آئے گا. تو ان کی تخریج کہ اس کا درجہ کیا ہے، اس کے رجال کیا ہیں، یہ الفاظ کس کتاب میں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک مستقل محدثین نے اس کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ایسی کتابوں کی ذکر کردہ احادیث کی تخریج کی ہے. اور بڑے شاندار مجموعہ جات جو ہے وہ ذخیرہ کتب حدیث کا حصہ بنے. مثال کے طور پہ صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فقہ حنفی کا بڑا مشہور متن ہے ہدایہ، اس میں جگہ جگہ ظاہر حدیث کے حوالے آتے ہیں کہ امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ کام یوں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیمار رواہ ابن مسعود، اس وجہ سے کہ جو ابن مسعود نے روایت کی ہے، انہوں نے تو صرف اتنا ہی بتانا ہے. لیکن ابن مسعود کی اس روایت کے رجال کون سے ہیں، یہ کہاں سے لی گئی ہے، روایت کیا ہے. تو ایک کوئی بڑے بزرگ آئے علامہ زیلعی رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ علامہ زیلعی جو ہیں یہ مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ جمال الدین مزی کے شاگرد ہیں. علامہ مزی جو ہیں وہ یہ شام کے عالم تھے اور وہ شافعی ہیں، اور یہ ان کے شاگرد ہیں لیکن یہ حنفی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 4 جلدوں کے اندر، نصب الرایہ لاحادیث الہدایہ. ہدایہ کی تمام احادیث کی انہوں نے تخریج کر دی. اور اسی طرح ابن ملقن ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ کتاب جن کی ہم نے وہ پیچھے پڑھی ہے نا، یہ التوضیح لشرح الجامع الصحیح، یہ وہی ابن ملقن ہے. انہوں نے ایک شافعی فقہ کی ایک کتاب ہے تحفۃ اپنا منہاج ایک کتاب ہے، اس کی دلیلوں پر انہوں نے تخریج کی ہے، جہاں جہاں جو حدیث جس سند سے آئی ہے تو اس کا نام رکھا ہے تحفۃ المحتاج الی ادلۃ المنہاج. اسی طرح سے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے تو تقریباً ہم سب واقف ہیں، جو انہوں نے ایک تزکیے اور تصوف کے موضوع پہ لکھی ہے،
احیاء علوم الدین، بہت ہی شاندار کتاب ہے احیاء علوم الدین، یہ 4 ضخیم جلدوں کے اندر ہے۔ اور اس کتاب کو ویسے علوم اسلامیہ کے ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے، بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ تو اس میں روح کی بیماریوں کا، روح کے روح کو جن خصائل فضائل سے مزین کرنا چاہیے، اور جن برائیوں سے انسان کو اپنے باطن کو، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے، ان سب کا یہ مجموعہ ہے۔ بہت شاندار انداز میں انہوں نے یہ ایک 4 جلدوں میں احیاء علوم الدین، اور اس کے اندر بہت سی حدیثیں اس میں آئی ہیں۔ ان احادیث کے بھی پھر کئی تخریجات ہوئی ہیں۔ سب سے معروف تخریج یہ ہے، یہ بھی کوئی 3 4 5 جلدوں پہ ہے یہ تخریج بھی۔ اصل میں یہ جو تخریج ہے نا، یہ چونکہ اس میں مثلا یہ تقریباً اس کا بھی حجم جو ہے وہ اصل کتاب جتنا ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مصنف نے تو آدھ سطر کے اندر حدیث کا معمولی سا حوالہ دے کے آگے وہ بیان کرنے میں لگ گئے ہیں، لیکن اس حدیث پر کلام اور اس کی سند وغیرہ اس کو اچھا خاصا تقریباً اتنا ہی وہ حجم چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھا نا، وہ ہدایہ 4 جلدوں میں ہے، تو نصب الرایہ وہ بھی تقریباً پوری ہدایہ سے بھی شاید بڑی ہو، یہ بھی 4 جلدوں میں، 4 ضخیم جلدوں میں ہے۔ اسی طرح سے احیاء علوم الدین یہ بھی 4 جلدوں میں ہے۔ اور المغنی جو ہے، المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار، ٹھیک ہے نا، فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار، تو یہ بھی تقریباً 4 یا 5 جلدوں میں یہ کتاب ضخیم جلدوں کے اندر جو ہے مشتمل ہے۔ یہ علامہ زین الدین عراقی کی ہے، جو کہ ابن ملقن کے شاگرد ہیں اور حافظ ابن حجر کے استاد ہیں۔ یہ انہوں نے امام غزالی کی اس کتاب کی حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ خیر بہرحال اور بھی بہت سی ہیں، بعضوں نے آ، وہ کتب تفسیر کی تخریج کی، اور بعضوں نے اچھا یہ 9ویں نمبر پہ اس کیٹیگری میں وہ ہیں مجامع اور موسوعات۔ اس کی بھی ہم بالکل تفصیل ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ بالکل ابتدائی جو لیکچرز تھے جس میں ہم نے جدید دور کو ڈسکس کیا تھا، اس میں ہم نے جتنے بھی اس نوعیت کے کام آج کل ہو رہے ہیں یا اس سے پہلے ہوئے ہیں موسوعاتی انداز کے، ان سب کی تقریباً تفصیل اور کتابوں کی وہ کچھ تصاویر وغیرہ اور اس کا تعارف وغیرہ اس لیکچر کے اندر آ گیا تھا، اس لیے اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، کتب حدیث کے حوالے سے ایک اہم آ، یہ فائدہ یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ کس طرح کی کتابیں ہمارے لیے، کس طرح کا ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو کتابوں کی عام طور پہ 5 ان کو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے ان سے استفادہ کرنے کے حوالے سے۔ پہلی قسم کتابوں کی وہ ہے جن کی تمام احادیث صحیح ہیں، انہیں یوں سمجھ لیجئے کہ آنکھیں بند کر کے ان کی احادیث کو قبول کر لینا چاہیے۔ جیسے صحیح بخاری شریف ہے، صحیح مسلم شریف ہے، ابن حبان کی صحیح ہے، منتقى ابن جارود ہے، صحیح ابن عوانہ ہے، مختارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ ہے۔ یہ تمام وہ کتب ہیں جن کی ساری احادیث صحیح ہیں۔ اور دوسری کتابوں کی جو قسم ہے، اس میں ساری احادیث تو صحیح نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آ، آ، یعنی ہیں قابل احتجاج، یعنی ان سے مختلف مسائل کے اندر ان سے دلیل لی جا سکتی ہے، ان سے حجت لی جا سکتی ہے۔ قابل احتجاج کا یہ مطلب ہے، احتجاج وہ اردو والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو حجت مانا جا سکتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ حسن کے درجے سے کوئی بھی حدیث ان میں کم نہیں ہے، اگرچہ صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال حسن درجے کی حدیثیں ان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ہیں جیسے مثلا مسند احمد ہے، یا صحاح ستہ میں سے صحیح ہیں کو نکال دیں، اور ایک سنن ابن ماجہ کو بھی نکال دیں کیونکہ اس میں کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں، تو جو حسن درجے کی سے بھی نیچے کی ہیں،
بقیہ جو تین ہیں، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی، اور اسی طرح مسند احمد کو بھی اگر زیادات والا حصہ اس کا نکال دیں، جو کہ بعد میں اس کے ساتھ جو اس کا الحاقی حصہ ہے، تو جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا جمع کردہ ہے اس میں، اور اسی طرح سے یہ جو تین ہیں، جامع ترمذی، سنن ابی داود اور سنن نسائی، ان میں تقریباً تمام احادیث قابل حجت ہیں، کوئی بھی حدیث حسن درجے سے کم نہیں ہے۔ تیسری کیٹیگری احادیث کی کتابوں میں وہ ہے جس میں ہر طرح کی احادیث ہیں، مخلوط ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر اس میں قابل احتجاج ہیں، ضعیف بہت کم ہے، اس کا پورشن جو ہے وہ کم ہے۔ تو جیسے مثلا سنن ابن ماجہ ہے، سنن بیہقی ہے، سنن دارقطنی ہے، ٹھیک ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ان میں ضعیف احادیث موجود ہیں، لیکن زیادہ تر حدیثیں ایسی ہیں جو قابل احتجاج ہیں۔ قسم ثانی اور اس میں فرق یہ ہے کہ قسم ثانی میں تو ساری ہی احادیث قابل احتجاج تھیں، لیکن اس میں زیادہ تر قابل حجت ہیں۔ اور چوتھی کیٹیگری ان کتابوں کی ہے جس میں ہر طرح کی احادیث ہیں لیکن زیادہ تر ضعیف ہیں، اور وہ بہت تھوڑی ایسی ہیں جو قابل حجت ہیں۔ یہ عام طور پہ وہ کتابیں ہیں جو جن کا زیادہ تر موضوع جو ہے وہ رجال وغیرہ ہیں، کہ مثلا کسی شخص کا، کسی راوی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جی ان سے فلاں کتاب، یا ان سے جو ہے یہ فلاں روایت کے اندر ان کا نام آتا ہے، فلاں راوی ہیں تو یہ روایت بھی ساتھ لکھ دی۔ تو ظاہر ہے کہ راویوں کے اندر بہت سے راوی ایسے ہیں جو بہت زیادہ شہرت نہیں رکھتے، یا عادل نہیں ہیں۔ تو زیادہ تر جو تاریخ وغیرہ کے، رجال وغیرہ کے موضوع پہ لکھی جانے والی کتابیں ہیں، ان میں ایسی کتابیں، ان کی احادیث جو ہیں ان کے اندر اکثر روایات ضعیف ہیں۔ تو جیسے مثلا تاریخ بغداد ہے، یا تاریخ دمشق ہے جس کو تاریخ ابن عساکر کہا جاتا ہے، یا اسی طرح سے بعض دیگر بھی کتابیں ہیں، مثلا مسند فردوس ہے دیلمی کی، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی اس کی زیادہ تر روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو ان سے استفادہ جو ہے وہ کسی فاضل محقق کو ہی کرنا چاہیے، جو جانچ پرکھ رکھتا ہو، یا اس کتاب کی باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تعلیق وغیرہ، یعنی وہ ایسی انداز سے چھپی ہوئی ہے کہ جس میں موجود ہے کہ اس کی یہ والی روایت جو ہے، اس کا یہ حکم ہے، یہ روایت صحیح ہے وغیرہ۔ پانچویں قسم وہ ہے جن میں یہ بالکل قسم اول کے برعکس، کہ جس میں ساری روایات موضوع ہیں، اور ان کو لکھنے کا، ایسی کتابوں کو لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے علماء کا، کہ ان روایات سے لوگ بچیں، تاکہ ان کو پہچان لیں کہ یہ روایات جو ہیں یہ اکٹھی کر دی ہم نے، یہ کسی بھی جگہ پہ بیان کی جائیں، لکھی جائیں، پڑھی جائیں، سیکھی سکھائی جائیں، تو ان کو ریجیکٹ کر دیں کہ یہ موضوع ہیں۔ اس پہ بھی علماء نے بڑی وہ دقت نظری سے، یعنی ایسی روایات کے مجموعہ جات جو ہے وہ، جیسے ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الموضوعات کے نام سے ایک مجموعہ لکھا، اسی طرح سے علامہ سیوطی نے لکھا اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اسی طرح سے ایک بڑی معروف کتاب ہے جس کا اصل نام تو یہ ہے الاسرار الموضوعہ فی الاخبار الموضوعہ، یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے موضوعات کبیر، کہتے ہیں نا موضوعات کبیر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو بعض بیچارے اتنے سادہ ہوتے ہیں، وہ اسی کو لے کے روایت کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کہاں پہ ہے یہ جو بات آپ نے ملا علی قاری نے موضوعات میں لکھی ہے تو وہ بڑے واضح انداز میں وہ کہتے ہیں کہ ملا علی قاری نے خود لکھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے صحیح، ملا علی قاری نے موضوعات میں لکھی ہے تو خیر بہرحال ایسی کتابیں بھی، ایسی بھی وہ موجود ہیں کہ جن میں ساری موضوع روایت جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں۔ تو اس پہ جدید آج کل بھی کام ہو رہا ہے، مختلف موضوعات پہ لکھی جانے والی کتابیں اور اس طرح کے مجموعہ جات جو ہے وہ موجود ہیں۔
تو یہ تھا جی آج کا سبق. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی.